اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر بہت غیرت مند ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، بلکہ اللہ تو اپنے پیاروں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے محبوبوں کی گستاخی اللہ کو برداشت نہیں۔ تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، قوم نوح کے احوال کو پڑھ لیں، قوم عاد، قوم سمود، یہ ایسی قومیں ہیں ایک عرصہ تک کفر و شرک کرتی رہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک دوسرے کو معبود بنا کر ٹھہراتی رہیں، اللہ نے انہیں عذاب نہ دیا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان اپنا نبی بھیجا، پھر اس قوم نے اپنے نبی کی توہین کی، ان کی گستاخی کی، پھر اللہ کی قدرت کو برداشت نہ ہوا، اللہ نے ان پر اپنا قہر نازل فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ نوح علیہ السلام کے حوال، ان کی قوم کے حوال قرآن میں لکھے ہیں۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات قرآن میں لکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات قرآن میں لکھے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کی خاطر بہت غیرت مند ہے، اور پھر جو محبوبوں کا محبوب سید المرسلین ہو، جو نائب خدا ہو، پھر اس کی شان اور اس کی عظمت کتنی بلند ہوتی ہے، پھر اللہ اپنے اس محبوب کی خاطر کتنا زیادہ غیرت مند ہوگا۔ یقیناً اللہ سزا دیتا ہے، لیکن لوگوں کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ آپ اما پارہ پڑھیں گے، سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، مشہور سورت ہے، تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس سورت کا جو پس منظر ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم دیا 40 برس کے بعد کہ محبوب انذر عشیرتک الاقربین، اب تم دعوت دین کا کام شروع کرو، آغاز کرو، جس مقصد کے تحت تمہیں بھیجا ہے اس دنیا میں، اس مقصد کی تکمیل کے لیے لگ جاؤ، اور اپنے اہل خانہ کو، خاندان والوں کو، قرابت داروں کو جمع کرو، اور ہمارے دین کا پیغام ان تک پہنچاؤ، اور انہیں کہو کہ دین اسلام قبول کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذو العشیرہ کیا، اپنے خاندان کے افراد اور لوگوں کو بلایا، جمع کیا کوہ صفا پر، اور پھر میرے آقا نے تمہید باندھی کہ لوگوں 40 سال کا عرصہ ہم تمہارے درمیان گزار چکے ہیں، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ کبھی تم نے اس 40 برس کے عرصے میں مجھ سے جھوٹ نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کبھی خیانت کی ہے؟ کوئی جرم، کوئی گناہ، کوئی برائی؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں، اچھے ہیں، پیارے ہیں، اخلاق مند ہیں، آج تک ہم نے کبھی آپ کی طرف سے ایسا کچھ نہ سنا جو اخلاق حسنہ کے خلاف ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بات کو مان لیں گے اور رد نہ کریں گے، اور ہم اپنی دفاع کی تیاری میں لگ جائیں گے، چونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہم آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر لوگوں، میں تمہیں کہتا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، 360 بتوں کو چھوڑو، ان کی پوجا پاٹ چھوڑو، اگر پوجا کرنا ہے تو وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ کی پوجا کرو، اس واحد قہار اور اس معبود جبار کی عبادت کرو، وہی تنہا رب ہے، وہی یکتا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ جب میرے آقا نے یہ کلمات کہے نا، تو پتہ ہے مشرکین کا رد عمل کیا تھا؟ کوئی گالیاں دیتے ہوئے اٹھتا ہے، کوئی تانا کستا ہے، کوئی برائیاں کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اس طریقے سے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ ابو لہب جو حضور کا سگا چچا ہے،
اس نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا اور کہا کہ محمد، حضور کی بے عزتی کی، سرکار کی گستاخی کی کہ تمہارا ناس ہو، تم نے ہمارا وقت ضائع کیا، تم نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا اپنا دین دینے کے لیے۔ جب اس بدبخت نے حضور کی طرف اشارہ کیا نا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، میرے آقا خاموش رہے، اس کا جواب نہ دیا، نہ اسے برا بھلا کہا۔ اللہ رب العالمین کی غیرت، اللہ رب العالمین کی جو محبوبیت ہے مصطفیٰ کے ساتھ میں غیرت آئی، اللہ کی قدرت کو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ ابو لہب، تو نے میرے محبوب کی طرف ایسا اشارہ کیا جو گستاخی اور بے ادبی اور توہین و حتب پر مشتمل تھا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، میں رب ہو کر کہتا ہوں ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ سڑ جائیں، برباد ہو جائیں، اور تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ رب نے جواب دیا۔ گستاخی ابو لہب نے حضور کی تھی، صرف ہاتھ اٹھا کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابو لہب یہ تیرے دونوں ہاتھ سڑ جائیں گے، اور جو قرآن نے کہا یقیناً ویسا ہی ہوا، اس کا پورا ہاتھ تو ہاتھ سڑے، اس ہاتھ کی وجہ سے اس کے سارے جسم سڑ گئے اور بدبخت ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ پاک اپنے محبوبوں کے بارے میں اتنا زیادہ غیرت مند ہے، وہ خود بدلہ دیتا ہے اور لے سکتا ہے، لیکن آزمائش ہماری ہے پیارے کہ ہم تو حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ہم حضور کی محبت میں سچے کہتے ہیں، چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت یہ روح ایمان ہے، مغز قرآن، روح ایمان، دین ایمان، است حب رحمت للعالمین، یعنی حضور کی محبت یہ اصل چیز دین کی روح ہے، جان ہے، اصل سرمایہ ہے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ناموس رسول پر پہرا دیا جائے، حضور کی عزت تو آبرو کی حفاظت کی جائے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہر وہ شخص جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا نام لیتا ہے، حضور کے دین میں داخل ہے، مصطفیٰ کریم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی نوکری سمجھے کہ حضور کی ناموس اور عزت کی پر پہرا دینا، حضور کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا، یہ ہر عاشق کی ذمہ داری ہے، ہر عاشق کا کام ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم مذمت تو کر سکتے ان ظالموں کی، اپنے زبان سے، اپنے کلام سے، اپنی باتوں سے ان بدبختوں کو منہ توڑ جواب تو دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اس کے گھر کو شہید کیا جائے، اللہ قدرت والا ہے، چاہے تو ابابیل کا دستہ بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت فرما سکتا ہے، لیکن امتحان ہمارا ہوتا ہے، آزمائش ہمارے لیے ہے، یہ ڈیوٹی رب نے ہمارے ذمہ لگائی ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ میں اپنے گھر کو بنا سکتا ہوں، میں اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہوں، اپنے مصطفیٰ کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرتا ہوں، کر سکتا بھی ہوں، لیکن اے میرے بندوں، اے وہ لوگوں جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میرے محبوب کی ناموس کی عزت کی حفاظت کرتے رہو اور اس ناموس پر پہرا دیتے رہو۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری